السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کی میں نے 4 رکعتیں پڑھی تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھ سکی، اور حالانکہ میں نے سجدہ سہو بھی کر لیا تھا، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سورت جو ہے نا، جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ، جو پہلی 2 رکعتوں میں صورتیں پڑھتے ہیں، ان 2 صورتوں کے حوالے سے جو حدیث ہے نا، وہ صحیح بخاری میں 759 نمبر پر موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے 451 نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب وسورہ، کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور 7 سورت بھی پڑھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے وَيُسْمِعُنَا الْآیَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں جو ہے وہ ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اونچی آواز سے پڑھ کے، تاکہ پتہ چل جائے کون سی صورت پڑھ رہے ہیں۔ اور وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور دوسری جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں نا ظہر اور عصر کی، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ بیان کرنے والے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورت پڑھتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں بھی ظہر کی نماز میں 7 صورتیں ملا لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے، یعنی کچھ علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی، ظہر کی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے 452 نمبر، یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کیا؟ فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ، ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر۔ اب ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے تھے، تو مطلب 7 آیتیں تو سورہ فاتحہ کی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی کوئی ایسی صورت پڑھتے تھے جس کی جو ہے نا وہ 23 کے قریب جو ہیں وہ آیتیں بن جاتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ہے نا وہ 2 رکعتیں ہوتی تھی۔ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ 15 آیہ، اور جو دوسری 2 رکعتیں ہوتی تھی نا، اس میں 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے تھے، یعنی آخری 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں سے چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس میں اب یہاں پہ 15 آیتیں، یعنی 7 تو سورہ فاتحہ کی ہو گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ 8 جو ہیں وہ کوئی اور سورت ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت پڑھنی چاہیے، لیکن اگر رہ جاتی ہے تو وہ فرض نہیں ہے، یعنی کسی حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے 4 رکعتوں والے، تو اس میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ لے۔ اور زیادہ اس میں جو علماء کا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے آثار مروی ہیں، جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ دونوں میں یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اثر ہے اس میں یہ ہے کہ کان یأمر او یحث ان یقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورہ وفی الرکعتین الاخرین بفاتحۃ الکتاب، دارقطنی کی یہ روایت ہے۔ تو اس میں ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت پڑھیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں 843 نمبر، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کنا نقرأ فی الظہر والعصر، ہم ظہر اور عصر میں جو ہے وہ امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اگر رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پڑھ لی جائے، یا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ بھی سنت پر عمل کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس پہ سجدہ سہو نہیں بنتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔